اللہ نے بنی اسرائیل کو کیوں مختلف فرقوں میں بانٹ دیا؟ عزت و اقتدار کے باوجود انہیں مصیبتوں میں کیوں مبتلا کر دیا؟ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو کون سا پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی مزید 2 آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے ناپائیدار ہوگا۔ کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف اور ترک کے بدکار ہیں، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے ایک خاص نکتے کی جانب۔ نکات: بنی اسرائیل کو عزت بھی ملی اور اقتدار بھی ملا تاکہ شاید خدا کا شکر بجا لائیں، اور بعض اوقات انہیں سختیوں اور مصیبتوں میں جکڑ دیا گیا تاکہ ان میں توبہ اور واپسی کی حس بیدار ہو جائے۔ اس دوران کچھ نیک اور صالح لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی حقانیت پر ایمان لاتے ہوئے اسے قبول کیا، اور کچھ لوگ دنیا پرستی میں پڑے رہے اور اپنی ضد پر باقی رہے۔ تو یہ تھا آیت کریمہ کا وہ خاص نکتہ۔ بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، انسان اپنا راستہ اور اپنے طریقے کے انتخاب میں آزاد ہے۔ نمبر 2، کسی پر تنقید کرتے ہوئے اچھے اور نیک لوگوں کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اچھے اور برے واقعات الہی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 4، ڈانٹ ڈپٹ اور انعام مہر و محبت اور غضب دونوں ہی پہلو کے ساتھ ہوں تو انسان ساز اور تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کی روحانی تبدیلی اور حق کی طرف اس کی بازگشت آزمائش و امتحان الہی کی حکومتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ تو ہم نے آیت نمبر 168 کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے آیت نمبر 169 کی تفسیر کو، اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے اور کتاب الہی کے وارث بنے جو دین فروشی کر کے دنیائے دوں کے مال و متاع اور ساز و سامان جمع کرتے اور سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر اتنا ہی اور عارضی ساز و سامان ان کے ہاتھ لگ جائے تو اسے بھی بے دریغ لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب یعنی تورات والا یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی نسبت حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کہیں گے، اور یہ خود کتاب میں پڑھ چکے ہیں جو اس میں لکھا ہے، اور آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر
بہتر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ خلفن حرفن کے وزن پر عام طور پر ناخلف اولاد کو کہا جاتا ہے اور خلفن صالح اور نیک اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ: ارض ہر قسم کے سرمایہ کو کہا جاتا ہے، جبکہ ارض صرف نقد رقم کے لیے بولا جاتا ہے۔ وقتی طور پر اور ناپائیدار چیز کو بھی ارض کہتے ہیں، کیونکہ دنیا ناپائیدار ہے اس لیے اسے بھی ارض کہتے ہیں۔ فیض کاشانی کہتے ہیں کہ آیت میں ارض سے مراد رشوت ہے، دراصل تکرار کرنے کے معنی میں ہے۔ مطالعہ اور استاد سے کچھ سیکھتے وقت چونکہ مطالب تکرار ہوتے ہیں اس لیے اسے درس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو مسلسل استفادہ کرنے سے پرانی ہو گئی ہو اسے بھی مندرس کہا جاتا ہے۔ تفسیر نمونہ: امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ لوگ جو چیز نہیں جانتے انہیں وہ نہیں کہنی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق۔ تفسیر نور الثقلین اور کافی جلد 1 صفحہ 43۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، عجب لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ فیجنب بطنہ ما یؤذیہ ویودع صدرہ ما یرویہ۔ حیرانی ہے اس پر جو اپنی غذا جسمانی خوراک کے بارے میں بہت متفکر رہتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، لیکن اپنی روحانی اور فکری غذا کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا اور ہر چیز کو اپنے دل اور اپنے عقیدے میں جگہ دے دیتا ہے۔ تفسیر فرقان، بہار جلد 1 صفحہ 218۔ تو ہم نے اس آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب کوشش کریں گے اس آیت کے پیغامات کو جاننے کی۔ پیغام نمبر 1، تاریخ نے یہودیوں کی دنیا پرست اور گناہگار نسلوں کو دیکھا ہے اور ان پر گواہ ہے۔ نمبر 2، دنیا پرستی دین کے لیے آفت ہے۔ نمبر 3، یہودیوں کے پاس توریت بھی تھی اور اس کا پورا علم بھی۔ نمبر 4، جو کوئی آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا پرستی اور حرام خوری کو پیشہ بنا لے۔ نمبر 5، رشوت اور حرام خوری پر دوسرے دین نے بھی تنقید کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ نمبر 6، یہودی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ وہ بخش دیے جائیں گے، سیغفر لنا، ہمیں جلد ہی بخش دے گا۔ نمبر 7، یہودی ایسے خود غرض اور اپنے آپ سے راضی تھے کہ خیال کرتے تھے ہم بغیر توبہ کے ہی بہت جلد بخش دیے جائیں گے۔ جو کوئی بھی اپنی خطاؤں کو پہلے سے ہی معاف تصور کرے وہ قابل مذمت ہے۔ نمبر 8، بے وجہ امید بھی بے وجہ خوف کی طرح خرابی پیدا کرتی ہے۔ گناہ پر اصرار کرنے کے باوجود رحمت الہی کی امید لگائے رکھنا بے وجہ ہے۔ نمبر 9، حرام خور یہودی اپنے گناہوں کا ڈھٹائی کے ساتھ اقرار کرتے تھے۔ نمبر 10، جو کوئی گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی مغفرت کو اپنے لیے یقینی سمجھتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی نسبت دی ہے۔ نمبر 11، آسمانی کتاب کا علم رکھنا اور اس کا مسلسل مطالعہ کرتے رہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 12، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ ختم ہونے والی اور پائیدار ہیں۔ نمبر 13، حرام خوری سے دوری اختیار کرنا تقوی کی علامت ہے۔ یتقون کا جملہ یا خزونہ عرض کے مقابل میں آیا ہے۔ نمبر 14، صرف آخرت کی بھلائی کے لیے دنیا سے فائدہ اٹھانا تقوی اور پرہیزگاری کے دائرے میں رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 15، جو کوئی بھی دنیا کے پیچھے جائے اور آخرت کو چھوڑ دے وہ عقل مند نہیں ہے۔ نمبر 16،
تبلیغی اور تربیتی طریقہ کار میں ہے کہ اپنے مخاطبین سے ایسے سوال کیا جائے جس سے ان کا ضمیر بیدار ہو جائے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور ضدی پن کی وجہ سے انہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہو تو اسے دنیا پرستی اور حرام خوری کا پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔